أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی کوشش کیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف چلنے کی کوشش کیا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز ختم ہو جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ. جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. اور ان لوگوں نے جب تجارت دیکھی یا کوئی غافل کرنے والی چیز دیکھی تو اس تجارت کی طرف بکھر گئے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے. آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے کھیل سے اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. اور آج 14 رجب کی شب ہے اور 26واں اور فروری کی 26 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا اور اب ہفتے کی شب ہے. اور آج سورۃ الجمعہ کی اس وقت میں نے آخری 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11. اس سے پہلے جو 8 آیتیں ہیں وہ الحمدللہ پچھلے درس میں بیان ہو چکی ہیں. آج کے درس میں سورۃ الجمعہ کی آخری 3 آیات 9 سے لے کر 11 تک تلاوت کی گئی ہیں. ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
یہ حکم دیا ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلنے کی کوشش کیا کرو، اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دو، بیع کو چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو آیت نمبر 9 میں جو اس درس کی پہلی آیت ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکا کرو، دوڑا کرو، وذروا البیع، اور فروخت کرنے کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب اس آیت نمبر 9 میں خطاب ہے مومنین کو، اور مومنوں کو خطاب کر کے جمعے کی اہمیت ذکر کی گئی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن ہے، اور یہ بات مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ جمعہ جو ہے وہ افضل الایام میں سے ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور اس کو حدیث شریف میں یوم اغر بھی کہا گیا کہ یہ روشن دن ہے، اور اس جمعے کے دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے اس لیے کہ سارے مسلمان اس دن کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے اجتماعی طور پر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ دن جس کو آج کل ہم جمعے کا دن کہتے ہیں، دور جاہلیت میں اس کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، عین کے ساتھ یوم العروبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک دونوں نام چلتے رہے، یوم الجمعہ بھی اور یوم العروبہ بھی۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، تو کعب ابن لوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اور آپ کی پیدائش سے 500 یا 600 سال پہلے وہ گزرے ہیں، تو انہوں نے اس جمعے کے دن کی ابتدا کی تھی کہ وہ جمعے کے دن لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے، اور جمعے کے دن جمع کر کے ان کو کچھ وعظ نصیحت کیا کرتے تھے اس زمانے کے حالات کے مطابق۔ تو اس دن کو کعب ابن لوئی کے زمانے سے یوم العروبہ کے ساتھ ساتھ یوم الجمعہ بھی کہا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد یہ جمعے کا دن، اس کی جمعے کی نماز فرض ہوئی، لیکن یہ فرض ہوئی مدینہ منورہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جمعے کی نماز نہیں پڑھی، نہ جمعے کی نماز ہو تک فرض تھی، 5 نمازیں تو فرض ہو گئی تھیں مگر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور جمعے کی نماز آپ نے ہجرت کے بعد آ کر مدینہ منورہ میں ادا کی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے کافی پہلے ایک صحابی تھے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جمعے کا دن منتخب کیا تھا
اور اس میں وہ مسلمانوں کو جمع کر کے دین کی بات ان کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ تو حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کا سلسلہ شروع کیا تھا اجتماع کا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو باقاعدہ جمعے کی نماز فرض ہو گئی، اور ظہر کی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت نماز جمعہ فرض ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 خطبے بھی سننے ضروری تھے، تو 2 رکعتیں کم کر کے خطبے کیے 2 خطبے اس کی جگہ میں شریعت نے تجویز کیے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبے جمعے کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے۔ نماز ہو جاتی تھی، پھر اس کے بعد آپ جمعے کے 2 خطبے دیا کرتے تھے، جیسے کہ عید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور خطبے بعد میں ہوتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے، یعنی بعض روایات ہیں جن کو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی ذکر کیا، کہ یہ جو 2 خطبے تھے یہ نماز کے بعد ہوا کرتے تھے، لیکن پھر وہ واقعہ پیش آیا جو آیت نمبر 11 میں آنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے پہلے پڑھنے شروع کیے۔ چنانچہ اب سنت یہی ہے کہ سب سے پہلے جمعے کے 2 خطبے دیے جائیں گے، بیچ میں معمولی سا وقفہ کیا جائے گا، اور 2 خطبے دینے کے بعد پھر 2 رکعت نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ تو یہ جمعے کی فرضیت ہوئی ہے، جمعے کی فرضیت ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ تو یہ جو آیت نمبر 9 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، تو جمعے کے دن وہ اذان جو صرف جمعے ہی کے دن مخصوص ہوتی ہے، یا وہ نماز جو صرف جمعے ہی کے دن ہوتی ہے، وہ جمعے ہی کی نماز ہے، تو مراد یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو ذکر اللہ کی طرف دوڑو۔ یسعیٰ کے معنی عربی زبان میں دوڑنے کے آتے ہیں، لیکن یہاں دوڑنا سے پاؤں سے دوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنا اور اس کے لیے تیاری کرنا اور اس کا انتظام کرنا ہے۔ اردو کا بھی محاورہ ہے کہ میں نے اس علم کے لیے بہت دوڑ دھوپ کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی۔ بعض اوقات نہ بھاگے ہیں آپ، نہ دوڑے ہیں، لیکن پھر بھی آپ محاورتاً کہتے ہیں کہ میں نے اس تجارت کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی ہے، میں نے اس علم کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی ہے۔ تو بھاگنے سے بھاگنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ کوشش مراد ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یسعیٰ جس کے اصل معنی دوڑنے کے ہیں، کوشش کے معنی میں بھی استعمال ہوا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت کے لیے ویسی کوشش کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے اکثر مفسرین نے یہاں یہی بات لکھی کہ یہ جو سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس دوڑنے سے پاؤں سے دوڑنا مراد نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نماز کے اندر شریک ہوئے اور ان کا سانس پھول رہا تھا اور وہ دوڑ کر آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں سمجھایا کہ تمہیں دوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، اور آپ نے فرمایا
کہ لا تاتوہا تسعون، کہ نماز میں دوڑتے ہوئے مت آیا کرو. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ تاتونہا و تمشون وعلیکم السکینہ، کہ تم پیدل چل کر آیا کرو اور تمہارے اوپر سکون ہو، سکینت کے ساتھ آؤ. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا، کہ جتنی نماز مل جائے وہ پوری کر لیا کرو اور وہ پڑھ لیا کرو، اور جو رکعتیں چھوٹ جائیں ان کی بعد میں قضا کر لیا کرو. تو آپ نے نماز کے لیے دوڑنے سے چونکہ منع کیا ہے، اسی لیے یہاں جو قرآن مجید میں آ رہا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، تو جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے دوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ کوشش مراد ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو. اور یہ جو قرآن مجید نے الی ذکر اللہ فرمایا، الی الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے سعی کرو، کوشش کرو، بلکہ ذکر اللہ کی طرف کوشش کرو فرمایا. اشارہ کر دیا کہ یہ جو خطبے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہ نماز سے پہلے ہیں. جب نماز سے پہلے ہیں تو اب ان کے لیے بھی کوشش کی جائے گی، اور آدمی کو ایسے وقت میں مسجد پہنچنا چاہیے جب کہ اس کو دونوں خطبے آرام سے مل سکیں. اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز جمعہ کے لیے بالکل شروع میں جائے تو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کیا. پھر جو آدمی اس کے بعد پہنچے یا جو لوگ اس کے بعد پہنچے دوسرے وقت میں، تو ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے انہوں نے گائے اللہ کے راستے میں قربان کی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ پہنچیں تو ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے انہوں نے ایک مینڈا یا بکرا اللہ کے راستے میں قربان کیا. اور پھر جو بالکل آخر میں پہنچیں تو ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے مرغی اللہ کے راستے میں قربان کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی پہنچے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے تو جتنے فرشتے ہیں وہ اعمال نامے لپیٹ دیتے ہیں، اور اعمال نامے لپیٹ کر وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کیا کرو، یعنی ایسے وقت میں پہنچا کرو کہ خطبے آرام سے سن سکو. آگے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیچنے کو چھوڑ دو. یہاں بیع فرمایا، ایک ہوتا ہے بیع، ایک ہوتی ہے بیع، ایک ہوتا ہے شراء. بیع کہتے ہیں بیچنے کو اور شراء کہتے ہیں خریدنے کو. تو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ بیچنے کو چھوڑ دو. حالانکہ جس طرح بیچنا منع ہے اسی طریقے سے خریدنا بھی منع ہے. اسی لیے جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو یہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ناجائز ہے. تو خرید بھی ناجائز ہے، فروخت بھی ناجائز ہے. لیکن قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ فروخت کو چھوڑ دو. اشارہ کر دیا کہ جب بیچنے والے ہی نہیں ہوں گے تو خریدنے والے کہاں سے خریدیں گے. جب سارے دکاندار دکانوں کو تالا لگا کے چلے جائیں گے تو اب اگر کوئی آدمی خریدنے کے لیے نکلے گا بھی تو اس کو دکانیں تو ساری بند ہیں، سب لوگ جا چکے ہیں جمعے کے لیے، جمعے کی تیاری کے لیے، تو خریدنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے شریعت نے حکم یہ دیا کہ جب اذان ہو جائے اس وقت میں خرید و فروخت حرام ہے، دکانیں بند کرنی چاہیے، اور دکانیں بند کرنے بلکہ اذان سے پہلے ہی دکان بند کر دینی چاہیے، اور دکانیں بند کر کے آدمی یا جمعے کے لیے جائے یا جمعے کی تیاری کرے. بلکہ علماء نے لکھا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اس وقت میں خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز، خریدنا بھی ناجائز، بلکہ ہر وہ کام جو سعی الی الجمعہ کے خلاف ہو وہ بھی ممنوع ہے. صرف ایک کام کی اجازت ہے کہ آپ جمعے کی تیاری کرو، مثلا غسل کر سکتے ہو اگر آپ نے غسل نہیں کیا،
کپڑے بدل سکتے ہو، اگر کپڑے پرانے ہیں، بو آ رہی ہے، خوشبو لگا لو، کنگھی کر لو، مسواک کرو وغیرہ وغیرہ. جو جمعے کی تیاری کے کام ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تفسیر کا مطالعہ شروع کر دیں یا حدیث کا مطالعہ شروع کر دیں یا کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر دیں وہ بھی جائز نہیں ہے، اور کھانا پینا شروع کر دیں وہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اذان ہو گئی ہے. جب اذان ہو گئی ہے تو خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، کھانا پینا بھی ناجائز ہے، یعنی جو باقاعدہ کھانا پینا ہوتا ہے. ویسے منہ میں کوئی چیز ڈال لی تو وہ تو حرام نہیں ہے، لیکن باقاعدہ بیٹھ کے کھانا پینا تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے مطالعہ کتابوں کا، دینی کتابوں کا یا عام اسٹڈی، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ ہے جمعے کے لیے دوڑنا. یعنی دوڑنے سے مراد ہے کوشش کرنا، جمعے کی طرف جانے کی کوشش کرنا، یہ تو جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز، آپ گاڑی نکالو جاؤ، آپ پیدل چلو، موٹر سائیکل پہ جاؤ، سائیکل پہ جاؤ، جس طرح بھی جاؤ، لیکن اب جمعے کی طرف جاؤ. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا بھی جمعے کی نماز کے بعد کھاتے تھے اور قیلولہ بھی جمعے کی نماز کے بعد کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ما کننا نتغدى ونقیل الا بعد الجمعہ، کہ ہم صبح کا کھانا، حالانکہ صبح کا کھانا وہ 9-10 بجے کھا لیتے تھے، لیکن وہ جمعے کی تیاری میں 9-10 بجے کا کھانا بھی چھوڑ دیتے تھے، اور صبح کا کھانا بھی وہ بعد میں کھاتے تھے جمعے کی نماز کے بعد، کیونکہ جمعہ جلدی ہوتا تھا اس زمانے میں، اور یہی مستحب ہے کہ جمعہ زوال کے بعد جلدی ہو جائے. بہرحال جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ قرآن کا حکم ہے. تو خرید و فروخت بھی چھوڑی جائے گی، اور ہر وہ کام جو جمعے کی سعی الی الجمعہ کے لیے مخل ہو، مضر ہو، نقصان دہ ہو، جس سے جمعے کی طرف جانے میں تاخیر ہوتی ہو، وہ بھی ممنوع ہے، چاہے وہ دینی کتابوں کا مطالعہ ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے آپ نفلیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو مسجد جانا چاہیے، مسجد بیٹھ کر نفلیں پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور فروخت کرنے کو چھوڑ دو، بیچنے کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تم جانتے ہو. اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کی صرف ایک اذان ہوتی تھی، ایک اذان اور ایک اقامت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، جب ممبر پر بیٹھ جاتے تھے تو پہلی اذان ہوتی تھی، پھر آپ 2 خطبے دیتے تھے، 2 خطبوں کے درمیان آپ وقفہ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھاتے تھے. تو یہ آپ کا طریقہ تھا کہ پھر اس کے بعد جب نماز پڑھانے سے پہلے اقامت ہوتی تھی تو اذان اور اقامت. لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایک اذان کا اضافہ کر دیا، اور وہ اس لیے کہ سارے مسلمان اس زمانے میں بھی اور آج کل بھی تجارت میں مصروف ہوتے ہیں. 10-11 بجے کا وقت، 12 بجے کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں تجارت زوروں پر ہوتی ہے. تو ایک مقام تھا زورا جو بازار کے ساتھ تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو متعین کیا کہ تم یہاں زورا پہ کھڑے ہو کے پہلی اذان دیا کرو. چنانچہ وہ پہلی اذان ہوتی تھی اور وہ فوراً زوال کے فوراً بعد ہوتی تھی. پھر اس کے بعد لوگ فوراً اپنی سب تجارتیں وغیرہ بند کر دیتے تھے، سب مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، پھر مسجد میں پہنچ جاتے تھے. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھتے تھے تو دوسری اذان ہوتی تھی، پھر نماز سے پہلے اقامت ہوتی تھی، جس کو آپ تیسری اذان کہہ لو یا اقامت کہہ لو. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شروع کیا،
اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا. جب صحابہ کا اجماع ہو گیا تو اب یہی طریقہ چلا آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور اسی پر عمل ہو رہا ہے. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کا جو حکم ہے وہ اذان ثانی کے اندر تو منصوص ہے، مگر اذان اول کے اندر قیاسی ہے، کیونکہ اذان ثانی جو ہے جو در حقیقت اذان اول تھی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور جو اس سے پہلی اذان ہوئی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے. لیکن اذان تو اذان ہے. جب مؤذن کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اب تو آپ کو سب کام بند کرنے پڑیں گے اور نماز کی طرف جانا پڑے گا. اس لیے جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو یہ سب کا اتفاق ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کھانا پینا اور کتابوں کا مطالعہ اور خرید و فروخت یہ سب ناجائز ہے. دکان کھلے رکھنا بھی ناجائز ہے، دکان بند کرنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دکان کھلی رکھتے ہیں، ایک بھائی اس مسجد میں جا کر پڑھایا، دوسرا بھائی دوسری مسجد میں جا کر پڑھایا، دکان کھلی رہتی ہے، خریدار آتے رہتے ہیں، خریدتے رہتے ہیں. تو ایسے گناہگار دو وجہ سے گناہگار ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے عین اذان کے بعد چیزیں لوگوں کو بیچی، دکان کھلی رکھی، لوگوں کو چیزیں بیچی، اور دوسرا یہ کہ خریدنے والے بھی گناہگار ہیں اور یہ ان کے گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، دکانیں بند کرنا ضروری ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اب اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے آج کے درس کی دوسری آیت. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. معلوم ہوا کہ جب جمعہ ختم ہو جائے پھر سب لوگوں کو ایک جگہ میں جمع نہیں رکھنا چاہیے، اب اپنے اپنے گھر جانا چاہیے، اپنے اپنے دکانوں پہ جانا چاہیے، اپنے اپنے کام پہ جانا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد ہے رزق، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو. اگر ملازمت ہے تو آپ اپنی ڈیوٹی پہ چلے جائیں، اگر دکان بند کر کے آئیں دوبارہ کھول لیں اور جا کر اللہ کا فضل تلاش کریں. اگر کوئی زمین میں گاہنا ہے، بیج ڈالنے ہیں یا کٹائی کرنی ہے تو آپ چھوڑ کر آئے تھے، اب جا کر دوبارہ کٹائی کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں، لیکن اللہ کو یاد رکھیں. قرآن نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ذکر کہتے ہیں یاد کو، تو یاد ہونی چاہیے زبان سے بھی، یاد ہونی چاہیے خیال سے بھی، دل میں بھی، اور یاد ہونی چاہیے عمل سے بھی، کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیا جائے. تو اللہ کو یاد رکھو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. جب وہ نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو مسجد کے دروازے پہ باہر نکلتے تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی ہے اور میں نے جمعے کا فرض ادا کر لیا ہے، اور تو نے حکم دیا ہے اب میں نماز پڑھ کے باہر جا رہا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو وہ کہتے تھے آپ نے حکم دیا، اب میں جا رہا ہوں باہر، آپ اللہ کا فضل مجھے دیں. اب تو خیر میں بیمار ہو گیا ہوں اور میرے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، ورنہ میری چھوٹی سی دکان ہے اردو بازار میں، تو وہاں میں ہر جمعے کو جمعے کی نماز پڑھا کے جاتا تھا اور اسی نیت سے جاتا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد وہاں جا کے بیٹھتا تھا مغرب تک، اور اسی لیے کہ اللہ کا فضل اس سے ملے گا.
تو حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. یا اللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور میں آپ کا فضل تلاش کرنے جا رہا ہوں، اپنا فضل مجھے عطا فرمائیے، آپ تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ تو آیت نمبر 10 تھی. اب یہ سورۃ الجمعہ کی آخری آیت ہے، اس کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ جب ان لوگوں نے کوئی تجارت دیکھی یا تماشا دیکھا تو اس کی طرف بکھر گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ تماشے اور تجارت سے بہتر ہیں. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعہ بالکل ہجرت کے ابتدائی زمانے میں پیش آیا، جبکہ جمعے کی فرضیت کا حکم نازل ہو چکا تھا لیکن ابھی تک احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور یہ آیت بھی اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی کہ خرید و فروخت ناجائز ہے. اور واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے خطبے دینے شروع کیے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے. تو اسی وقت میں بگل بچا اور ہارن بچے، اور اعلان ہوا کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، اور دحیہ کلبی جو ہیں وہ شام سے تجارت کا سامان لے کر آئے ہیں. اور مدینہ منورہ میں اس زمانے میں غلے کا قحط تھا، اور گندم، جو یہ چیزیں، غلہ یہاں دستیاب نہیں تھا. لوگ منتظر تھے کہ کب وہ تجارتی قافلہ آئے گا، کب ہم جناب وہ چیزیں خریدیں گے. اب نماز تو ہو چکی تھی، صرف خطبہ باقی تھا. تو بہت سارے حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے جب بگل کی آواز سنی اور انہیں پتہ چلا کہ باہر قافلہ آ گیا ہے اور منڈی کھل گئی ہے اور تجارت شروع ہو گئی ہے اور غلہ بیچا جا رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بیوی بچوں کے لیے ہم جا کر غلہ خرید لیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پریشانی ہو. تو بہت سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور ان کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ بھئی نماز تو ہو گئی، اب صرف خطبہ باقی رہ گیا. اس وقت تک خطبہ سننا واجب تھا، یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو یہ صحابہ سے، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہ غلطی ہوئی، اور یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا. اور مسئلے کا پتہ اس لیے نہیں تھا کہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا ہی نہیں تھا، اور صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھا، اور نہ شریعت کا حکم اس وقت تک نازل ہوا تھا. لیکن جب یہ حضرات اٹھ کر چلے گئے تو بہرحال یہ نامناسب بات ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور سورۃ الجمعہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں ارشاد ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور ان لوگوں نے جب کوئی تجارت دیکھی، او لہون، یا کوئی لہو دیکھا. لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو غافل کر دے. ایک ہوتا ہے لعب، لعب کہتے ہیں کھیل کو. لہو و لعب آپ نے سنا ہوگا، لہو و لعب. تو لہو کے معنی غافل کرنے والی چیز، اور لعب کے معنی کھیل. اس لیے لہو کا ترجمہ کھیل تو مشکل ہے، کسی نے تماشے کا ترجمہ کیا ہے، اور کسی نے کھیلی کا ترجمہ کیا، اور شیخ اللہ نے تماشے کا ترجمہ کیا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کھیل کا ترجمہ کیا. لیکن بالکل ٹھیٹ ترجمہ جو اس کا ہے وہ ہے غافل کرنے والی چیز.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور ان لوگوں نے جب تجارت دیکھی یا کوئی غافل کرنے والی چیز دیکھی، انفضوا الیہا، تو اس تجارت کی طرف چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کھیل کی طرف چلے گئے، بلکہ تجارت کی طرف چلے گئے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اکابر سے نقل کیا کہ انفضوا الیہ بھی نہیں ہے، انفضوا الیہما بھی نہیں ہے، بلکہ انفضوا الیہا ہے. صحابہ تماشے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ اپنی ضروریات زندگی خریدنے کے لیے گئے تھے تاکہ بیوی بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو کسی درجے میں عذر قرآن نے بیان کر دیا کہ انفضوا الیہا، یہ لوگ بکھر گئے اس تجارت کی طرف اور چاہا کہ جا کر غلہ ہم لے لیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے. آپ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اور یہ حضرات باہر چلے گئے کہ غلہ لے لیں ہم، کہیں غلہ ختم نہ ہو جائے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کی نعمتیں، وہ اس غافل کرنے والی چیز سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے. تم کیا تجارت کی طرف لگے ہوئے ہو؟ کیا جناب تم غافل کرنے والی چیزوں کی طرف جا رہے ہو؟ تم نماز ہی میں رہتے تو تمہیں وہ رزق ملتا کہ جو تمہارے حاشیے خیال میں بھی نہ آتا. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور بھی کوئی رزق دینے والا ہے، رزق دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن بعض اوقات سامنے جو ذریعہ ہیں اسباب، مثلا معصوم بچے ہیں ان کو رزق ملتا ہے باپ کے ذریعے سے، کہ بھئی کبھار کسی بڑے بھائی کے ذریعے سے، تو لیکن اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. تو جہاں یہ آ رہا ہے واللہ خیر الرازقین، تو مراد یہ کہ سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. اور رزق میں سب چیزیں داخل ہیں، پیسہ بھی، صحت بھی، عافیت بھی، علم بھی، دنیا کی نعمتیں بھی، آخرت کی نعمتیں بھی. تو آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے جب کوئی تجارت دیکھی یا غافل کرنے والی چیز دیکھی تو اس تجارت کی طرف بکھر گئے اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان غافل کرنے والی چیزوں سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہاں آ کر الحمدللہ یہ سورۃ الجمعہ مکمل ہو گئی. ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا کرو اور بیچنے کو چھوڑ دو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. اور ان لوگوں نے جب کوئی تجارت دیکھی یا غافل کرنے والی چیز دیکھی تو وہ اس تجارت کی طرف بکھر گئے اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان غافل کرنے والی چیزوں سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.